السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان۔ ہر قسم کی تعریفات حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے واسطے خاص ہیں۔ انگن لا تعداد بے شمار درود و سلام ہو امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ حضرات محترم، اللہ رب العالمین کی طرف سے انسانیت کی اصلاح اور فلاح کے لیے جو بندوبست فرمائے گئے ہیں یا دین اسلام کی تعلیمات کو سمجھانے اور سکھلانے کے لیے جو بنیادی دو ماخذ جن کا اللہ رب العالمین نے خود قرآن کریم میں اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں بارہا مرتبہ ذکر کیا، اور یہی دو چیزیں پورے دین کا اثاثہ، اساس، بنیاد، سب کچھ ہیں۔ ایک چیز اللہ رب العالمین کے فرمان کی صورت میں، قرآن حکیم کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے، اور دوسری جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کی بات، آپ کے افعال، آپ کے اقوال، آپ کے اعمال، جنہیں حدیث کا نام دیا جاتا ہے۔ ان دو باتوں کے علاوہ دین اسلام کی تعلیمات، ان کی تشریح تو ہے، لیکن ان سے ہٹ کے، ان سے الگ کسی بھی چیز کو دین سمجھنا، دین کا نام دینا، وہ سراسر گمراہی ہے۔ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ، ان کی تعداد بہت زیادہ، اور ہر حدیث اپنے اندر حکمتوں کے پہاڑ لیے ہوئے۔ آج اللہ کی توفیق سے
ہم نے خطبہ کا آغاز کرنا ہے صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں ایک حدیث مبارکہ ملتی ہے. دین والوں کے ہاں، علم والوں کے ہاں اس کے لیے خاص اصطلاح حدیث جبرائیل استعمال ہوتی ہے. جبرائیل علیہ السلام کی حدیث، اسے یہ نام دیا گیا. اس حدیث کو سننے سے پہلے تھوڑی سی اس کی اہمیت سمجھ لیں تاکہ الحمدللہ بات کو سننا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنا اللہ ہمارے لیے آسان بنا دے. مفسرین، محدثین، ائمہ کرام، ان کے اقوال اس حدیث کے حوالے سے ملتے ہیں. امام نووی رحمہ اللہ تعالی علیہ وہ کہا کرتے تھے کہ جو حدیث جبرائیل ہے یہ صحیح اسلام یا مکمل اسلام کا نام ہے. حافظ ابن رجب ایک عالم گزرے ہیں، محدث گزرے ہیں، وہ کہا کرتے تھے جس طرح قرآن کریم کی ایک سورہ مبارک ہے سورہ فاتحہ، جسے ام القرآن کا نام دیا گیا ہے، قرآن کی ماں، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ پورے قرآن کریم کا یہ خلاصہ. کہا کرتے تھے اسی طرح اگر حدیث جبرائیل کو ام السنہ نام دیا جائے تو یہ نام غلط نہیں. ساری حدیثوں کی ماں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل احادیث، ان میں دین کا جو احاطہ کیا گیا وہ سارے کا سارا اس حدیث جبرائیل میں جمع کر دیا گیا. یہ اس قدر قیمتی حدیث، اس حدیث کے حوالے سے، اس کی اہمیت کے حوالے سے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اس حدیث کے آخری الفاظ وہ بھی بڑے قیمتی اور اس کی اہمیت کو واضح کرتے. میں وہ بعد میں سناؤں گا، پہلے تھوڑا سا معاملہ سمجھ لیں. یہ حدیث منظر عام پہ کیسے آئی، معاملہ کیا بنا، معروف کیسے ہوئی. دو تابعی ہیں، ایک کا نام یحییٰ بن یامر ہے اور ایک حمید بن عبد الرحمن ہے. یہ بصرہ کے رہنے والے تھے. کہتے ہیں ہمارے علاقے بصرہ میں ایک شخص تھا، معبد الجہنی اس کا نام تھا، بعض نے معبد کا، بعض نے معبد کا. کہتے ہیں یہ پہلا بندہ تھا جو ہے ظاہری طور پہ دین کے ساتھ بڑا شغف رکھنے والا، قرآن کریم کی تعلیم کے حوالے سے، احادیث کے حوالے سے، ان کا علم حاصل کرنے کے حوالے سے، دین کو جاننے کے حوالے سے کوشش کاوش کرنے والا. لیکن یہ پہلا بندہ تھا جس نے بصرہ میں یہ فتنے کی بنیاد رکھی کہ تقدیر نامی کوئی چیز نہیں. تھوڑی سی بات سمجھ لیجئے. یہ اللہ پہ ایمان رکھتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان رکھتا تھا، قرآن کریم کی تعلیم بڑے شوق و ذوق سے حاصل کرتا تھا، احادیث میں بڑی دلچسپی لیتا تھا. لیکن اس نے ایک نظریہ پیش کیا. اس نے کہا یہ تقدیر یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہر کام کا اللہ کی طرف سے پہلے لکھا گیا ہونا، مقدر ہونا، تحریر ہونا، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. معلوم یوں ہوتا ہے کہ جو کام بھی ہوتا ہے وہ ابتدان ہوتا ہے، آغاز ہی ہوتا ہے، بس ہوا، وقوع پذیر ہوا اور کام ہو گیا. اس کے پیچھے کوئی اللہ رب العالمین کی حکمت، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یا مالک کی رضا و منشا، یا اللہ کا حکم ہونا، یا اللہ کی طرف سے تحریر، یہ کوئی چیز نہیں ہوتی. بس جو ہونا ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے اور اس کا وجود پیچھے کہیں نہیں ہوتا، اچانک ہی نمودار ہوتا ہے، رونما. تقدیر کا منکر تھا، سادہ الفاظ میں سمجھ لیں. اس نے یہ فتنہ برپا کرنا شروع کیا. یہ دونوں تابعی کہتے ہیں ہمارا پروگرام بنا حج کے لیے جانے کا. اب بصرہ میں اس فتنے کا شور مچنا شروع ہوا. لوگوں میں ایک نئی بات تھی، لوگوں کے لیے ایک حیران کن بات تھی، پہلے کبھی اس طرح کی بات سنی نہیں تھی. وہ دین کا شغف رکھنے والے تھے، دین کے حوالے سے دلچسپی لینے والے تھے، ان باتوں پہ غور اور فکر کیا کرتے تھے کہ لوگ دین کے نام پہ، یہ دین کے معاملات میں
کسی نئے نظریے نئے عمل کی بنیاد کیوں کر رکھیں؟ کہتے ہیں ہم نے پروگرام بنایا کہ حج کریں گے تو وہاں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں گے رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان میں سے کسی سے اس فتنہ کے حوالے سے سوال کریں گے، پوچھیں گے اس معاملے کی حقیقت کیا ہے۔ قصہ مختصر کہتے ہیں ہم وہاں پہنچے تو ہمیں جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نظر آئے۔ کہتے ہیں ہم چونکہ پلاننگ کر کے آئے تھے، ہم نے ان کو جہاں ملے، ان سے ان کے پاس پہنچے۔ اب وہ طریقہ کار ادب آداب کے معنوں میں سمجھ نکلی یہ بات۔ کہتے ہیں میں اور میرا ساتھی ان کے دونوں پہلوؤں میں، ایک طرف وہ ہو گئے اور دوسری طرف میں ہو گیا، اور ہم انہیں اپنے ساتھ لیے چلتے ہوئے ایک کنارے پہ آ گئے۔ مطاف میں ہم ملے تو ہم نے مناسب نہیں سمجھا کہ یہاں پہ گفتگو کی جائے، ہم ان کو ساتھ لیے چلتے سلام دعا کرتے ہم ایک طرف لے آئے۔ وہاں ہم نے ان کے ساتھ اپنا معاملہ ڈسکس کرنا شروع کیا کہ حضرت ہم بصرہ سے آئے ہیں، بصرہ میں ایک شخص ہے، اب یہ یحییٰ بن یعمر یہ بیان کرتے ہیں کہ مکمل روایت میں اس طرح الفاظ ہیں، مسلم شریف کی حدیث مبارکہ جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، بخاری میں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے حوالے سے یہ روایت موجود ہے۔ کہتے ہیں میں نے ان افراد کی جو اس کے ساتھ مل چکے تھے معبد الجہنی کے ساتھ، ان کی پہلے تعریف و توصیف کی۔ میں نے کہا حضرت یہ نہیں کہ وہ بے دین لوگ ہیں، وہ جہالاء میں سے ہیں، نہیں ایسا نہیں ہے، وہ دیندار ہیں، دین کے ساتھ شغف رکھنے، یہ ساری باتیں بڑی تسلی کے ساتھ بڑی توجہ کے ساتھ سنتے جائیے گا، ہر بات میں ایک سبق چھپا ہوا ہے۔ میں کوشش کروں گا انشاءاللہ جتنا مجھ سے بیان ہو سکا میں اس کی وضاحت کروں گا۔ کہتے پہلے ہم نے تعریف و توصیف کی ان کی کہ حضرت وہ جہالاء میں سے نہیں، بے دین لوگوں میں سے نہیں، وہ دیندار لوگ ہیں، وہ قرآن کریم کی تعلیم میں شوق رکھتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں اور سمجھنا چاہتے ہیں، وہ احادیث کے حوالے سے دلچسپی لیتے ہیں، ان میں غور و فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، اور ساتھ بتلایا حضرت وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں۔ دین میں ان کا انٹرسٹ یہ ہے کہ وہ انویسٹ کرنے والے، خرچ کرنے والے، دینے والے لوگوں میں سے ہیں، کٹ آف کرنے والے نہیں، تنقید کا نشانہ بنانے والے نہیں، حجت بازی کرنے والے نہیں، ساری باتیں سمجھتے جائیں۔ لیکن ان میں ایک معاملہ یہ چل نکلا ہے، وہ تقدیر کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں یہ تقدیر نامی چیز، یہ شے سمجھ نہیں آتی، اس کا معاملہ نہیں سمجھ۔ تو آپ ہمیں اس حوالے سے سمجھائیں کہ کیا ان کا یہ نظریہ درست ہے یا اس کی حقیقت کیا ہے، یہ مسئلہ ہمیں سمجھائیں۔ اللہ اکبر۔ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ جواب میں پتہ ہے کیا کہنے لگے سب سے پہلی بات تو یہ ہے تم لوگوں نے جا کے جب واپس پہنچو گے نا بصرہ تو میرا سب سے پہلا پیغام ان لوگوں کو یہ دینا عبداللہ بن عمر کا تمہارے ساتھ اور تمہارا عبداللہ بن عمر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، میں تم سب کے سب سے برات کا اعلان کرتا ہوں۔ مجھے چونکہ تمہارے متعلق خبر دے دی گئی، میں تمہارے متعلق سن پایا، جان پایا، مجھے علم ہو گیا، تو میں اپنی زندگی میں اس برات کا اعلان کرنا چاہتا ہوں۔ میں ابھی اعلان بتلا رہا ہوں، ان کا میرے ساتھ، میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کوئی لینا دینا نہیں۔ جہاں تک بات ہے تم نے ان کا متعلق کہا کہ وہ دین کا شغف رکھنے والے، دین کا شوق کرنے والے اور علم حاصل کرنے والے اور خرچ کرنے والے، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، عبداللہ بن عمر، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں وہ احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کریں، اللہ ان کو ان کے کسی عمل کی ایک مچھر کے پر کے برابر جزا نہیں دیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جا کے ان کو بتلانا عبداللہ کا ان کے ساتھ، ان کا عبداللہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، وہ جو نیکی سمجھ کے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہ رہے ہیں اور خرچ کر رہے ہیں، اس کے حوالے سے بتلا دینا ان کا خرچ کرنا معمولی ہوگا، اگر وہ احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے تو اللہ کی ان کی کوئی وقت نہیں۔ کیوں؟ میں نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات مبارک، آپ کی زبان مبارک سے یہ فرمان اپنے باپ کی روایت سے سنا، اور پھر جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ان کی حدیث سے مبارکہ کو بیان کیا۔ میرے باپ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک دن ہم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو ایک شخص نمودار ہوا، ان لوگوں کی گردنیں پھلانگتا ہوا، یہ بخاری میں اور دوسری روایات میں اس کی وضاحت ہے۔ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد اور قریب بیٹھے تھے، وہ لوگوں کی گردنیں پھلانگتا ہوا آیا، ہم لوگوں نے تعجب سے اسے دیکھا، اس کے کپڑے مکمل سفید تھے، صاف ستھرا لباس، اس کے بال سیاہ چمکدار تھے، اس کے جسم پہ کہیں سے بھی سفر کے آثار نمودار نہیں ہوتے تھے، اور اس کی ظاہری صورت، شکل و صورت دیکھ کے ہم میں سے کوئی بھی اسے نہیں پہچانتا تھا، ہم نے اس بندے کو نہیں دیکھا تھا۔ یہ ہمارے لیے انتہائی تعجب کی بات تھی، ایک ایسا بندہ ہمارے درمیان وارد ہو رہا ہے جسے ہم نے وہاں پہ سفر دور دراز کر کے آنا پڑتا تھا، علاقے مخصوص ہوتے تھے، محدود ہوتے تھے، لوگ ان کی تعداد بہت زیادہ نہیں ہوتی تھی، ہمیں وہ بندہ پہلے اپنے ارد گرد کبھی نظر نہیں آیا، ہم اس کی شکل سے واقف نہیں، ایک نیا بندہ وارد ہو رہا ہے اور اس کے جسم کے اوپر سفر کے آثار نہیں، مطلب ہم یہ بھی نہیں گیس کر سکتے کہ یہ کہیں مسافر ہوگا آیا ہے اس لیے ہم اس کو نہیں، صاف ستھرا لباس اس نے پہنا ہوا ہے، بال اس کے سیاہ چمکدار ہے، جسم کے اوپر سفر کے آثار وہ نمودار، کہتے ہیں ہم اسی ششوبن وہ صفے پھلانگتا ہوا آیا اور آ کے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف فرماتے، دو زانو جس طرح ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں نا، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، اس نے بالکل اسی انداز میں آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ اپنے گھٹنے جوڑ دیے، اتنا قریب ہو کے بیٹھا، اور بیٹھتے ہی جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث مبارکہ میں سلام کا تذکرہ ہے، اس نے سلام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا، مسلم شریف کی حدیث مبارکہ میں سلام کا تذکرہ نہیں ملتا، کہنے لگا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب روایت کے دو الفاظ ملتے ہیں، علماء کی دو رائے ملتی، ایک روایت میں اس نے اپنے دونوں ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رانوں پہ یا گھٹنوں پہ رکھی، ایک روایت کے الفاظ ہے اس نے اپنے گھٹنوں پہ، زیادہ جو روایات ملتی ہیں وہ اپنے گھٹنوں کے حوالے سے یا اپنے، جس طرح انتہائی مؤدب ہو کے بندہ تشہد میں بیٹھتا اور اپنے گھٹنوں پہ اپنے دونوں ہاتھ رکھتا، اس طرح بیٹھا اور سوال کیا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الاسلام، مجھے اسلام کے متعلق بتلائیے۔ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلانا شروع کیا، ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، یہ کہ تم گواہی دو اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وتقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، وتؤتی الزکاۃ، زکوٰۃ کو ادا کرو، وتصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھو، وتحج البیت الی من استطاع الیہ سبیلا، کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ نے تمہیں استطاعت دی ہے تو بیت اللہ کا حج کرو۔ کہنے لگا صدقتا، ہمارے لیے ایک اور تعجب کا معاملہ، کہنے لگا آپ سچ کہہ رہے ہیں۔ ہم کھٹکے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ متعجب ہوئے، سوال اس نے کیا، پوچھا اس نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، تو آگے سے کہتا ہے آپ سچ کہہ رہے ہیں، اللہ کے بندے اگر تجھے علم ہے تو پھر تو سوال کیوں کر رہا؟ خیر کہتا ہوں، اس نے اسی اسنا میں اس نے دوسرا سوال کر دیا، تخبرنی عن الایمان، مجھے ایمان کے متعلق خبر دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے متعلق بتلایا، وہ میں اب ترتیب وائز آپ کو بتلاؤں گا سارا۔ پھر کہنے لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مجھے احسان کے متعلق بتلائیے، احسان کیا چیز؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف بتلائی۔ کہنے لگا مجھے قیامت کے متعلق بتلائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا سوال کرنے والے کو علم ہے اتنا ہی جس سے سوال کیا جا رہا اسے علم ہے۔ کہنے لگا چلے کچھ نشانیاں بتلائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نشانیاں بتلائیں، یہ میں آپ کو ترتیب وائز بعد میں سارا تفصیلاً بتلاؤں۔ ہر سوال کرنے کے بعد جواب میں صدقتا صدقتا، آپ سچ کہہ رہے ہیں، آپ سچ کہہ رہے ہیں، آپ سچ کہہ رہے ہیں۔ کہتے ہیں اتنی بات کی، قیامت کی 2 نشانیاں پوچھی، کہا جی آپ سچ کہہ رہے ہیں، اٹھا اور چل دیا۔ ہم حیران پریشان دیکھ رہے ہیں یہ بندہ تھا کون، یہ معاملہ کیا ہوا ہے، نہ اس کو پہلے کبھی دیکھا، نہ بعد میں کبھی نظر آیا، نہ کوئی جان پہچان، نہ اس کے اوپر سفر کے کوئی آثار، آتا ہے سوال کرتا ہے، سوال کر کے خود اپنے سوالوں کے جواب سن کے ان کی تصدیق کرتا اور اٹھ کے چل دیتا۔ ہم ابھی اسی شش و پنج میں تھے تو جناب محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم ہماری حالت کو بانپ گئے، ہماری حیرانی اور پریشانی کو بانپ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو مخاطب کر کے کہا، یا عمر جانتے ہو یہ کون تھا؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، کبھی دیکھا نہیں، کوئی علم نہیں، کوئی پتہ نہیں، کون تھا یہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جبرائیل تھے علیہ السلام، اللہ نے ان کو بھیجا تھا۔ یہ جملہ میں جو بتا رہا تھا اس حدیث کی اہمیت کو سمجھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہیں تمہارا دین سکھلانے کے لیے آئے تھے، یہ آئے تھے تمہیں تمہارا دین سکھلا۔ مفسرین اور محدثین کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے، اگر وہ یہ 4-5 سوال کر کے اور ان کی ڈیٹیل سن کے سنوا کے ساروں کو چلے گئے، اس کا مطلب ہے دین اسلام اصل میں پھر یہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہیں تمہارا دین سمجھانے، اس کا مطلب ہے دین کی بنیادیں اور دین کی اصل یہ ہے کہ وہ جو دین سمجھانے اور دین سمجھا کے چلے گئے۔ اب تھوڑا سا اس حدیث کی تفصیل میں اور تشریح میں نے جانا چاہا۔ سب سے پہلے ہم چلتے ہیں بات کے آغاز کی طرف، ان تابعین کی طرف جو نکلے سفر حج کرنے کے لیے اور ذہن میں یہ سوچ اور فکر لے کے نکلے کہ ہمارے علاقے میں ایک شخص ایسا نمودار ہوا ہے یا ایک شخص ایسا وہ بات کہہ رہا ہے، وہ جملہ کہہ رہا ہے جو قرآن اور حدیث کے منافی ہے، اور اس کے متعلق ان کے ذہنوں میں اپنے بصرہ کے علاقے سے سفر کرتے ہوئے یہ خیال اور سوچ چل رہی ہے کہ ہم نے وہاں پہ جانا ہے، وہاں ائمہ دین ہوں گے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہوں گے، ان سے مسئلہ سمجھ کے آنا ہے، ان سے چیز کو سمجھ کے آنا ہے اور پھر آ کے ہم نے اصلاح کرنی۔ ہمارے علاقوں میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے قرب و جوار میں، ہمارے رشتہ داروں میں دین کی کس قدر بے حرمتی ہوتی ہے، دین کو کیا کیا رخ دیے جاتے ہیں، دین کی کیسی کیسی شکل بگاڑ دی جاتی ہے۔ کبھی میرے اور آپ کے ذہن میں یہ سوچ پیدا ہوئی ہو کہ یار یہ معاملہ مجھے کھٹک رہا ہے، یہ چیز مجھے سمجھ نہیں آ رہی؟ اللہ ما رحم ربی، لوگ سوال کرنے والے سوال کرتے بھی ہیں، لیکن کیا اصلاحی نظریہ سے ہم یہ سوچ اور فکر لے کے کبھی اپنے گھر سے نکلے ہیں کہ جا کے پوچھو علماء سے یہ جو کچھ ہو رہا ہے کیا یہ دین ہے؟ ساری وہ اپنے رسم و رواج اور وہ بدعات اور ان سب کو لے آئیں، وہ عیدوں کو لے آئیں، وہ شبراتوں کو لے آئیں، وہ اکٹھا کر لیں جو آپ کے ذہنوں میں آتا ہے، چلیے اس میں چلم ختم سب کچھ لے آئیں اور سوچتے جائیں۔ کبھی ہم نے کسی کا کوئی عمل دیکھے ہمارے دل میں کھٹکا ہوا ہو، پریشانی ہوئی ہو اور ہم نے سوچا ہو کہ نہیں یار یہ کام تو غلط ہو رہا ہے، یہ دین کا حصہ معلوم نہیں ہوتا، تو کسی عالم سے رابطہ کرنا چاہیے، پوچھنا چاہیے، لوگوں کی اصلاح کرنی چاہیے۔ ہم نے کبھی اس قصد کے ساتھ، اس نیت اور ارادے کے ساتھ سفر کیا؟ پرواہ ہی نہیں۔ دین ہمارے لیے ثانوی کیا کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا۔ ویسے 4 روپے کمانے کے لیے ہمیں پتہ چل جائے کہ یہاں سے وہاں تک کا سفر اور لمبا ترین سفر بھی کرنا پڑے، ہم کرنے کے لیے تیار ہیں کہ ٹھیک ہے جی روزی روٹی، میں نے نہیں منع کیا، کبھی بھی کیا کریں، ضرور کیا کریں، لیکن دین کے حوالے سے شغف یہ ہونا چاہیے۔ ہوگی سوچ ساروں کی انشاءاللہ آئندہ، لازماً دین کے حوالے سے متفکر رہا کریں۔ جا کوئی ایسی حرکت، کوئی ایسا معاملہ کم از کم اپنے آپ سے، اپنے اعزا و اقارب سے، اپنے رشتہ دار، جہاں آپ کی سنی جاتی ہے، جہاں آپ کی مانی جاتی ہے، جہاں آپ کو بدتمیزی کا ڈر نہیں ہوتا، جہاں پہ آپ کی عزت نفس مجروح نہیں ہوتی۔ حالانکہ یہ باتیں دین میں نہیں ملتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر پتھر کھا سکتے ہیں، دانت توڑوا سکتے ہیں، لہو لہان ہو سکتے ہیں، تو میرے اور آپ کے جسم زیادہ پکیزہ تو نہیں کہ ہم تکلیف برداشت نہیں کر سکتے، ہم اذیت نہیں سہ سکتے، ہم باتیں نہیں سن سکتے؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر، کاہن اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ پتہ نہیں کیا کچھ کہا جا سکتا ہے، تو میری اور آپ کی عزتیں زیادہ محفوظ اور قیمتی تو نہیں کہ ہم کہیں کہ نہیں لوگ باتیں بنائیں گے، لوگ کہیں گے اپنے کام سے کام رکھیں، جو کرتا کرنے دیں۔ نہیں، دین اس چیز کا نام ہے۔ جہاں غلط کام ہوتا دیکھیں، جہاں برا کام ہوتا دیکھیں، فوراً اس کی روک ٹوک کے لیے اقدام کریں، فکر مند ہوں، سوچیں سمجھیں۔ اگر آج یہ چیز میرے ارد گرد موجود ہے، میرے گرد و نواح میں ہے، تو کل یہ میری نسلوں میں آ سکتی ہے، کل یہ میرے گھر میں آ سکتی ہے، اگر میرے اعزا و اقربا تک پہنچ چکی ہے، رشتہ داروں میں آ چکی ہے۔ اللہ کی قسم سر عام ہماری رشتہ داریاں، ہماری وہ ساکہ داریاں، ہماری کڑما چاریاں، میں یہ لفظ بولنا چاہ رہا تھا، بچے بچیوں کی شادیاں ایسی جگہ پہ ہو جاتی ہے، کٹر بدعتی ہوتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں چلو ان تھی دے بیاہ نہیں ہے نا، ان منڈا دے بیاہ ہے، کی کریے؟ اللہ کے لیے اصلاح کریں، فکر کریں۔ ایک بات۔ دوسری بات، اللہ اکبر، غالباً میں نے امام مالک رحمہ اللہ ان کے حوالے سے پڑھا، یا اللہ رحم فرمائے، میں نے جس بھی کسی ایک بہت بڑے امام محدث کے متعلق میں نے پڑھا، میں نے یہ پڑھا تھا کہ ان کا جب آخری وقت آیا وفات کا
تو وہ رو رہے تھے. ان کے شاگرد ان کے قریب تھے، جو دوسرے لوگ ان کے جان پہچان کے تھے ان کے پاس موجود تھے، تو کہنے لگے حضرت آپ اتنے بڑے امام ہیں، آپ اتنے بڑے محدث ہیں، اور آپ نے اتنی زندگی دین اور دین کی خدمت کے لیے وقف کی، تو آپ آخری وقت میں رو رہے ہیں، یہ بات سمجھ میں نہیں. آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، اللہ سے ملاقات کا وقت قریب آ رہا ہے، اچھی زندگی جی کے جا رہے ہیں، دین کی خدمت کر کے جا رہے ہیں سارے ماں، آپ اتنا پریشان کیوں ہیں، کیوں رو رہے ہیں؟ جواب میں پتہ ہے کیا کہا تھا؟ کہنے لگے ایک دن میں گزر رہا تھا، راستے میں سے جا رہا تھا، تو میرا ٹاکرا ایک بدعتی انسان کے ساتھ ہوا. مجھے علم تھا کہ یہ دین کے متعلق کیسے اعمال، کیسے اقوال، کیسے افعال کا شکار جو دین کا حصہ نہیں. اس نے ایسے کاموں کو اختیار کر رکھا ہے جو نہ قرآن میں ملتے ہیں نہ حدیث میں ملتے ہیں. میرا اور اس کا ٹاکرا آمنا سامنا ہوا، اس نے سلام کیا، میں نے اس کے سلام کا جواب دے دیا. آج آخری وقت آیا نا تو میرے دماغ میں مستقل ایک ہی چیز کھٹک رہی ہے. کل اللہ نے اپنی بارگاہ میں کھڑا کر کے مجھ سے یہ سوال کر لیا، تجھے پتا تھا وہ بندہ دین کے متعلق کیسے جملے کہتا تھا، ایسی باتیں کہتا تھا جو نہ قرآن میں ملتی تھی نہ حدیث میں ملتی تھی، اس نے تجھے سلام کیا اور تو نے اس کے اوپر سلامتی بھیجی، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں اللہ کا سامنا کیسے کروں؟ اللہ نے کہہ دیا، تجھے علم تھا، وہ دین دشمن آدمی تھا، وہ دین کے متعلق ایسی باتیں کہتا تھا جو دین کا حصہ ہی نہیں تھی، وہ ایسی چیزوں کو دین قرار دیتا تھا جو دین تھا ہی نہیں، نہ وہ قرآن میں تھی نہ وہ حدیث میں تھی. اس نے تجھے سلام کیا، تو سلام کا جواب دے آیا. اللہ نے مجھ سے یہ سوال کر لیا، تو نے سلام کا جواب کیوں؟ تو میں کیا جواب دوں گا اللہ کو؟ میرے پاس کیا دلیل ہوگی؟ میں اس وجہ سے پریشان اور رو رہا ہوں کہ اس بات پہ پکڑنا ہو جائے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے کول کی طرف آئے، جا کے ان لوگوں کو، میل ملاقات ہے، رشتہ داری ہے، تعلق داری ہے، مل ملاد ہے، دوستی ہیں، نہیں، پہلی مرتبہ سن رہے ہیں، کوئی علم نہیں کون ہے کون نہیں، کیا ہے کیا نہیں، بس اطلاع ملی کہ ایسے لوگ موجود ہیں. تو کہا جا کے ان کو پیغام دینا. وہ عبداللہ بن عمر کو پتہ نہیں جانتے نہیں جانتے، یہ ان کو علم ہی کوئی نہیں، پہلی مرتبہ ذکر ہو رہا ہے، تو کہہ رہے جا کے ان کو پیغام دینا، تمہارا میرے ساتھ اور میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، بائیکاٹ. کبھی تصور بھی نہ کرنا کہ میں تمہارے ساتھ یا تم میرے ساتھ، نو 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 نو. اور پھر وضاحت کیا کر رہے ہیں؟ یہ ذہن نشین رکھو، تم میرے سامنے آ کے ان کی تعریفیں کر رہے تھے کہ وہ دین میں بڑی دلچسپی لیتے ہیں، وہ ہے بڑے اچھے، وہی ہے، وہ خرچ کرنے والے ہیں. وہ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تو اللہ کو وہ بھی قبول نہیں ہونا. دو باتیں سمجھنے والی. اللہ کے لیے میں اس حد تک آپ کے ساتھ میں نہیں شدت پہ جا سکتا، نہ ہی ہمارا معاشرہ آج کل ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے، اور نہ ہی ہمارا معاملات. لیکن اللہ کے لیے فکر مند تو ہونا چاہیے. سب سے پہلے تو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، سب سے پہلے تو اپنے اعمال کی فکر ہو، کہ میرے اعمال میں کوئی ایسی چیز شامل تو نہیں جو کل کل بدعت کے زمرے میں آ جائے. اور جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق ان لوگوں کی فہرست میں اور آپ تو نہیں کھڑے ہو جائیں گے کہ جن کے متعلق اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ ان کا ہمارے ساتھ ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. کہیں اللہ نہ کرے بڑی توجہ کے ساتھ یہ سنیں، اپنے سارے اعمال کا جائزہ لیں. میرے عمل میں کوئی عمل ایسا تو نہیں، یہ تو اصحاب رسول کی بات ہے نا. جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن میں حوض کوثر پہ، معروف حدیث ساری سناتے ہیں، پتہ نہیں کیسے سنا لیتے ہیں، یہ مجھے آج تک نہیں سمجھ آئے. ممبر پہ بیٹھ کے سناتے ہیں اور آگے سارے سننے والے سبحان اللہ اللہ اکبر کہہ رہے ہوتے ہیں. اپنے گریبانوں میں جھانکنا نصیب ہی نہیں ہم میں سے کسی کو ہوتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، معروف حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اور میں حوض کوثر پہ موجود ہوں گا، میرے پاس ایسے لوگ لائے جائیں گے، وہ گنتی کے آج کل کے دور میں اللہ کی قسم میں کہا کرتا ہوں خوش نصیب ہوتے ہیں وہ بندے جن کو نماز پڑھنی نصیب ہو جاتی ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ میں غلط تو نہیں کہہ رہا. لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں مسلمان ہوتے ہیں اور مسجد وہاں صاف 1.5 صاف نہیں جمع ہوتی، تو پھر یہ گنتی کا خوش نصیب ہی ہوتے ہیں نا. اور یہی میں اچھی طرح آپ کو سنا سمجھا چکا ہوں، یہ دلیلیں ہیں کل قیامت کے دن مسلمان ہونے کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا تھا وہ اربوں کی تعداد میں انسان ہوں گے، آپ کو کیسے پتا چلے گا آپ کی امتی کون ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ کیسے پہچانوں گا؟ اونچی آواز سے بولیں سارے، وضو کے آثار سے، وضو کے اعضاء چمک رہے، یہ علامت ہو. کوئی دلیل پتہ نہیں، آپ ڈھونڈ لیجئے گا، مجھے نہیں تھی ملی کوئی حدیث میں کسی جگہ پہ کوئی تذکرہ کہ میں ان کو فلاں وجہ سے پہچان لوں گا، فلاں بات سے پہچان لوں گا. صرف یہی میں نے تو یہی پڑھا. میرے بڑے پیارے ساتھی آئے ہوئے آج بکر سے، عالم ہیں، ان سے پوچھ لیجئے گا، قاری صاحب موجود ہیں اور علماء آپ پوچھ لیجئے گا، کوئی مجھے نہیں تھی دلیل ملی. فرمایا یہ وضو کے اعضاء
ان چمکتے اعضاء سے میں پہچانوں گا کہ یہ میرے بندے، یہ میرے امتی، یہ میرے ساتھ، ان کو لاؤ حوض کوثر پہ، میں ان کو جام کوثر پہ لاؤں، وہ پانی، وہ جنت کی نہر کا پانی کہ جس کے پینے کے بعد وہ 50,000 سال کے دن میں پیاس نہیں لگے گی جب سورج۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو ایسا بنائے کہ ہمیں نصیب ہو، اللہ ہمیں ان چیزوں سے محفوظ رکھے جن کی وجہ سے وہ چھین لیا جائے گا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں گا میرے سامنے کچھ ایسے لوگ آ رہے ہوں گے، ان میں میرے امتی ہونے کی علامات نظر آ رہی ہوں گی، ان کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، مطلب وہ نمازی ہوں گے، نمازوں کا اہتمام کرنے والے ہوں گے۔ میں ان کو دیکھ کے لپکوں گا کہ لاؤ جام کوثر، میرے ساتھی آئے۔ اللہ اکبر، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں دنیا کے سارے خسارے ایک طرف، یہ ایک خسارہ دنیا کے سارے خساروں سے بھاری خسارہ ہے۔ بات کی تہ میں ذرا پہنچیں، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ وہ ساتھ ہمیں نصیب فرمائے، سامنے جام کوثر لیے بیٹھے ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کی طرف لپک رہے ہوں کہ آؤ یہ پانی پیو، جام کوثر بھی، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اس وقت ایسا خسارہ، اللہ ہماری نسلوں کو محفوظ رکھے، ہمیں محفوظ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لپکیں گے، آؤ آؤ ان کو لے کے آؤ، لے کے آؤ، میرے ساتھی ہیں، میرے ساتھی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان دیوار حائل کر دی جائے گی، روک دیا جائے گا، نہیں 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 نہیں، یہ آپ کے امتی تو نہیں۔ توجہ کے ساتھ ہانکا جائے گا، گھسیٹا جائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لپکیں گے، پکاریں گے، وہ میرے امتی ہیں، میرے امتی ہیں، علامات موجود ہیں، نشانیاں موجود ہیں، کہا جائے گا نہیں، اللہ کے پیغمبر نہیں، یہ بنتے آپ کے امتی تھے لیکن آپ نہیں جانتے آپ کے جانے کے بعد انہوں نے دین میں کیا کیا تبدیلیاں پیدا کی تھی۔ ایک جواب، کوئی چوری، کوئی بدکاری، کوئی ڈکیتی، کوئی حرام خوری، کوئی جو کہہ لے گنتے جائیں اپنے اپنے دل و دماغ میں گناہ، وہاں پہ کوئی تذکرہ ہی نہیں ملتا، صرف ایک گناہ کا تذکرہ۔ اللہ کے پیغمبر یہ دیندار بنتے تھے اور دین میں ایسی چیزیں لے کے آئے جن کا نہ آپ کی تعلیم میں تذکرہ تھا نہ اللہ کے قرآن میں تذکرہ تھا۔ انہوں نے دین میں ایسی تبدیلیاں پیدا کی جن کا دین کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دھتکاریں گے، دفع کرو ان کو، لے جاؤ، ہٹاؤ ان کو، پرے کرو۔ میرے دین کے ساتھ انہوں نے کھلواڑ کیا، میرے دین کے ساتھ مذاق بنایا، میرے دین کو انہوں نے اتنا معمولی سمجھ لیا۔ میں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پتھر کھا کھا کے اپنے اعزاء و اقارب کو شہید کروا، اپنی بیٹیوں کو طلاقیں دلوا کے میں ان تک دین پہنچاتا رہا، اور انہوں نے دین کو اتنی ممکنات سمجھ لیا کہ جس نے جو کہا دین ہے یہ دین سمجھ گیا۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور میں اپنے صحابہ کو کٹواتا رہا، شہید کرواتا رہا ان تک دین پہنچانے کے لیے۔ میں 2.5 سال بائیکاٹ کرواتا رہا، لوگ ملنا جلنا چھوڑ گئے، سلام لینا چھوڑ گئے، تعلقات ختم کر لیے، بچوں کو بیٹیوں کو طلاقیں دے دی۔ میں نے وہ سب برداشت کیا تھا کہ ان تک خالص دین پہنچے۔ انہوں نے دین کا یہ سلوک کیا، انہوں نے دین کے ساتھ یہ برتاؤ کیا کہ جو جی میں آئے انہوں نے دین کا حصہ دور کرو، ہٹاؤ ان کو، ان کا میرے ساتھ، میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ کیا انجام ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کا حدیث غاشیہ، وجوہ یومئذ خاشیہ عاملۃ ناصبہ تسلا نارا حامیہ۔ وہ دیندار، وہ متقی، وہ دین سے، وہ بے دینوں کی تو بات ہی نہیں ہو رہی، بے نمازیوں کی تو بات ہی نہیں ہو رہی، وہ تو پتہ نہیں کس کھاتے میں کہاں پڑے ہوں، یہ تو دینداروں کا تذکرے ہو رہے ہیں، یہ تو دین سے ریلیٹڈ لوگوں کی باتیں ہو رہی ہیں۔ عاملۃ ناصبہ، اس قدر دیندار، ہر جمعہ، ہم وقت کی کمی کی وجہ سے اللہ ہمیں پوری پڑھنے کی توفیق دے، شارٹ کر جاتے ہیں، ہر جمعے میں یہ پڑھی جاتی ہے سورہ غاشیہ۔ عاملۃ ناصبہ، اتنے دیندار یہ مر گئے، مرنے کے بعد ان کے جسم گل گئے، یہ ہڈیاں ان کی ختم، وہ صرف ایک دم کی ہڈی میں نے بتایا تھا رہ جاتی ہے۔ اللہ ان کو دوبارہ نئی زندگی دے گا، نئی مرتبہ تخلیق کرے گا، اور اتنے عامل یہ دوبارہ وجود میں آئیں گے تو عاملۃ ناصبہ، ان کے چہروں سے ان کے عملوں کی تھکاوٹ نظر آ رہی ہوگی۔ اور بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ معمولی عبادت گزار نہیں، 5 نمازیں بس پڑھ کے پوری کر دو، اور نہیں، اتنے عمل کے عاملۃ ناصبہ، کل قیامت کے دن بھی ان کے چہروں سے ان کے اعمال کی تھکاوٹ نظر آ رہی ہو، اتنے عمل کرنے والے۔ تسلا نارا حامیہ،
اللہ کے پیغمبر کہیں گے دور کرو، یہ وہ عمل کرتے رہے جن کا نہ میرے ساتھ کوئی تعلق تھا نہ قرآن کے ساتھ کوئی تھا. تسلا نارن حامیہ، اونڈے منہ گھسیٹ کے جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے. اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، آپ اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں، اس سے بڑا کوئی خسارہ ہے؟ اور اس سے بڑا کوئی نقصان ہے؟ ایک بندہ ساری زندگی اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا رہے، دیندار سمجھتا رہے، دین کے کام کرتا رہے، دین کے اوپر لگا رہے، اور کل قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انکار. دنیا میں تو میں نے بتا دیا صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار، آخرت میں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انکار کر دیں اور میرے ساتھ اس کا تعلق ہی کوئی نہیں. قرآن ان کے حوالے سے یہ کہتے یہ دیندار بنے پھرتے تھے، عمل کرتے رہتے تھے، اللہ نے ان کا ٹھکانہ جہنم رکھا، تو پلے کیا رہ گیا؟ ملا کیا؟ پہلی چیز آج کے خطبہ کے حوالے اچھی طرح سمجھ لیں، اللہ کی قسم اپنا ایک ایک عمل ٹٹولیں، اپنا ایک ایک کام ٹٹولیں، کہیں کوئی کام قرآن اور حدیث کے خلاف تو نہیں. یاد رکھیے گا، میری تایا جان محترم ڈاکٹر فضل اللہ حافظہ اللہ الحمدللہ بہت بہتر، اللہ ان کو مکمل شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. میری ان کے ساتھ گفتگو ہوئی تھی ایک دفعہ اس موضوع پہ، بدعت کے حوالے سے ہم ڈسکس کر رہے تھے، تو تایا جان نے مجھے سمجھایا یہ ان اعمال میں سے، احادیث مبارکہ کا ایک ذخیرہ ایسا والے سے، یہ ان اعمال میں سے ہے جو باقی اعمال کو برباد کرتے ہیں. میں نہیں بات سمجھا پایا، میں آپ کو سمجھا. ایک بندہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اور وہ ٹھیک نماز پڑھتا ہے، اس میں وہ بدعت کا شکار نہیں. ایک بندہ رمضان کے روزے رکھتا ہے اور ٹھیک سنت کے مطابق روزے رکھتا ہے، اس میں وہ بدعت کا شکار نہیں. ایک بندہ حج کر کے آتا ہے، عمرہ کر کے آتا ہے، وہ ٹھیک مسنون طریقے سے کرتا ہے، اس میں وہ بدعت کا شکار نہیں. ایک بندہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے اور ٹھیک طریقے سے زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اس میں وہ بدعت کا شکار نہیں. لیکن کچھ اعمال ایسے ہیں، کچھ حرکتیں ایسی ہیں جو سنت کے خلاف ہیں، جو نہ قرآن میں ملتی ہیں نہ حدیث میں ملتی ہیں، وہ ان کو دین سمجھ کے، نیکی کا کام سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے، اللہ اس کی پڑھی ہوئی نمازوں کو ضائع کرنا شروع کر دیتے ہیں. اللہ اس کے مسنون طریقوں سے رکھے گے، روزے ضائع کرنا شروع کر. یہ بدعت ایسا کبھی ترین گناہ ہے، یہ صحیح کیے گئے اعمال کا حدیث دلیل وہ بھی سنتے جائیں. جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جو بندہ کوئی ایسا کام کرے جو نہ میں نے کیا، نہ میرے قرآن سے ثابت، نہ حدیث سے ثابت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس بندے کی نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، کوئی عمل قبول نہیں ہوگا. اللہ اس کو ایمان میں سے، دین میں سے ایسے نکال دیں گے گویا مکھن میں سے بال نکالا جاتا ہے. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. جس طرح مکھن میں سے بال نکلتا ہے پتہ نہیں چلتا، فرمایا یہ بالکل بندہ اسی طرح اس کے سارے نماز، روزے، حج، نفلی فرضی عبادات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک عمل کا تذکرہ کہا، سارے کے سارے اعمال اللہ ضائع کر. پہلی بات اپنے اعمال کا جائزہ لیں. دوسری بات اپنے گرد و نواح میں دیکھیں، اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں، دوست صحابہ میں دیکھیں، بہن بھائیوں میں دیکھیں، سب میں دیکھیں کہیں پہ کوئی بدعتی تو نہیں. اگر ہے تو میرا اور آپ کا فریضہ ہے اس کی اصلاح کے لیے فوراً قدم اٹھائیں. فوراً جس طرح یہ تابعین کر رہے تھے دیکھا. میں آپ کو سناتا ہوں بات انشاءاللہ آج اسی معاملے اور چلے گا، یہ معاملہ جمعے چلیں گے انشاءاللہ سوال. یزید الفقیر ایک یہ تابعی ہیں، یہ بھی ان کے حوالے سے بات ایک ملتی ہے. کہتے ہیں میں خارجیوں کا ایک گروہ تھا، ان کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا شروع ہو گیا. مجھے نہیں تھا پتا یہ خارجی ہیں، توجہ کے ساتھ سنیے گا. ان کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا ہوا، ان کے نظریات، ان کی باتیں میں نے سننی سمجھنی. ان میں سے ایک بات وہ میرے دماغ میں بیٹھ گئی، میرے دل میں بیٹھ گئی، میں اس کا قائل ہو گیا. وہ بات کیا تھی؟ خارجیوں کا یہ کہنا تھا جو بندہ ایک دفعہ جہنم میں چلا گیا وہ دوبارہ جہنم سے نکل ہی نہیں سکتا، وہ خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ ہی جہنمی ہوگا، چاہے وہ جو مرضی کرے، چاہے وہ مسلمان ہو، عقیدہ توحید پہ ہو یا جیسے ہو. جس بندے کو ایک دفعہ جہنم میں اتار دے گا وہ دوبارہ نکل نہیں سکتا. اب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی بڑی تعداد ہے جس میں تذکرہ ہے کہ لوگ اپنے اعمال کی سزا بھگتنے کے بعد جہنم سے نکالے جائیں گے اور جنت میں داخل. یہ بڑا ہی پیارا موضوع ہے، میں کسی دن انشاءاللہ آپ لوگوں کو سارا سناؤں گا. کہتے ہیں میرا یہ نظریہ بن گیا تھا کہ جو بندہ ایک دفعہ جہنم میں چلا جائے وہ نکل نہیں سکتا، اور میں اس نظریے پہ قائم دائم. کہتے ہیں بالکل یہی معاملہ میرے ساتھ ہوا. میں سفر حج پہ گیا، وہاں پہ جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میری ان کے ساتھ ملاقات ہوئی. میں نے ان کے سامنے اپنا عبداللہ بن جابر، یہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً ان دونوں میں سے کوئی تھے، بیٹا تھا یا باپ تھا.
کہتے ہیں ان کے ساتھ میری ملاقات ہوئی، میں نے ان کے سامنے جا کے ایک قصہ رکھا. کہتے ہیں وہ درس دے رہے تھے اور درس میں انہوں نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سنائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں لوگ کوئلے کی طرح جل کے، جس طرح کوئلہ کالا سیاہ ہو گیا ہوتا ہے اور اس کی ساخت تبدیل ہو گئی ہوتی ہے، اس طرح حال میں لوگ موجود ہوں گے. اللہ رب العالمین ان کو نکالیں گے. وہ نکالنے کے طریقے وہ میں نے کہا میں انشاءاللہ آپ کو کبھی سناؤں گا اختصار کے ساتھ. لوگوں کو بھیجا جائے گا، ایمان والے جائیں گے اپنی مسجد کے نمازیوں کو تلاش کریں گے، جا کے دیکھیں گے اللہ جنت میں ہم آ گئے ہیں. ہمارے ساتھ کچھ لوگ ایسے تھے جو نمازیں پڑھتے تھے، آج وہ جنت میں نظر نہیں آ رہے ہیں. ہمارا محلے دار تھا، ہمارا رشتہ دار تھا، ساتھ نمازیں پڑھتا تھا، اللہ وہ نظر نہیں آ رہا. اللہ رب العالمین کہیں گے نماز پڑھنے آتا تھا، اس کا مطلب تھا توحید والا تھا. جی اللہ توحید والا. جاؤ جا کے دیکھو جہنم میں نظر آتا تو نکال کے لے آؤ. یہ جا کے نکال کے لے آئیں گے. ماں باپ، دوست احباب، رشتہ دار، یہ سفارشیں ہوں گی، یہ بڑے لیول پہ چلیں گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوں گی اور یہ حالاتول چلیں گی، اور ایک لمبا چیپٹر ہے، میں سناؤں گا انشاءاللہ کسی دن، اللہ توفیق دے. اللہ اکبر. یہ نکال کے لے کے آئیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر جنت میں ایک جگہ ہوگی، ایک نہر ہوگی جس میں ان کو غوطہ دیا جائے گا، ان کو غسل دیا جائے گا، جس کے بعد ان کا جسم بالکل صحیح سلامت ایسے ہی ہو جائے گا جیسے ان کے اوپر کبھی عذاب آیا ہی نہیں تھا. پھر اللہ ان کو جنت کا داخلہ دیں گے. کہتے ہیں یہ سنا رہے تھے تو میں نے کہا حضرت کیسی باتیں سنا رہے ہیں. میں نے قرآن کی 2 آیات پڑھی. میں نے کہا اللہ رب العالمین تو کہتا ہے خالدین فیہا ابدا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے جنم میں. آپ کہتے ہیں وہ جنم سے نکلیں گے، یہ تو بات ہی نہیں سمجھ میں آتی. انہوں نے کہا نہیں تجھے بات کی غلط سمجھ آئی، تو بات کو صحیح سمجھ. کہتے ہیں انہوں نے پھر احادیث مبارکہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 1 قول 2 قول، میں وقت کی کمی کی وجہ سے شارٹ کر رہا ہوں، 3 قول سنائے، یہ حدیث یہ حدیث یہ حدیث. کہتے ہیں میں نے سنا اور فوراً اپنی اصلاح کی. میں نے کہا بالکل صحیح، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں غلط نظریے پہ تھا. کہتے ہیں میں واپس پلٹا، جو میں اصل ٹاپک آپ کو دے کے جانا چاہ رہا ہوں، میں واپس پلٹا. میرے ساتھ میرے جتنے ساتھی تھے جو خارجیوں کے فرقے کا شکار ہو چکے تھے، میں نے ان سب کو جا کے سمجھایا اللہ کے بندوں ہماری یہ سوچ غلط ہے، ہمارا یہ نظریہ غلط ہے. جہنم سے لوگ نکالے جائیں گے، دوبارہ جنت داخل کیے جائیں گے، اعمال کی سزا بھگتنے کے بعد یہ معاملہ ہوگا. تو تم کیوں ایسا نظریہ رکھتے ہو کہ جو جہنم میں جائے گا وہ جہنم میں رہے گا؟ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث مل گئی ہے، صحیح معاملہ مل گیا، یہ نظریہ نہیں رکھنا. کہتے ہیں میرے ساتھ جتنے لوگ تھے سارے کے سارے اللہ رب العالمین نے انہیں ہدایت دے دی، وہ خارجیوں کا فرقہ چھوڑ کے، سوائے ایک بندے کے وہ آخر تک خارجی رہ کے مرا. یہ میں آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں، اللہ کے لیے میرا اور آپ کا یہ فریضہ بنتا ہے. ارد گرد دیکھ رہے ہیں، رشتہ داروں میں دیکھ رہے ہیں، بدعات کا اللہ کی قسم زور و شور دیکھ رہے ہیں. ہماری رشتہ داریاں بھی چل رہی ہیں، ہماری تعلق داریاں بھی چل رہی ہیں، ہماری محبتیں بھی چل رہی ہیں. ہم نے کبھی ان چیزوں کو ترجیح دی نہیں کہ میری محبت جس کے ساتھ ہے، میں جس کا دم بھرتا ہوں، میں پھر اب سخت جملے نہ کہہ جاؤں، آپ لوگوں کو برا نہ لگ جائے، میں جس کے لیے تن من دھن کی جان کی بازی لگانے کے لیے، اشارہ آپ سمجھ گئے ہوں گے، میں جس کے لیے اپنے رشتہ داروں سے لڑائیاں لیتا پھرتا ہوں، میں جس کے لیے علماء کے خلاف زبان چلاتا ہوں، اللہ کی قسم میں حیران ہوں. یہ بھی ریسنٹلی پھر ایک ٹگے کا نہ کوئی حیثیت نہ کوئی وقت، گندے ترین لوگ، ان کا معاملہ آپس میں بنا اور لوگ علماء کو گالیاں بکتے ہوئے نظر آئے. یہ مولویوں کا کیا کام ہے یہاں پہ، یہ مولوی یہاں پہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا ہے، آپس میں مولویوں کی ڈچ کر باتیں چل. اللہ کے لیے نہیں، وہ ان کے پیچھے الحب للہ والبغض للہ، محبت اللہ کے لیے، بغض بولیں اللہ کے لیے. تو بدعتی لوگوں کے ساتھ اپنی محبتیں، اپنے ریلیشن، ان کے لیے جان مارنا، ان کے لیے اپنوں کو چھوڑ دینا، تو عید پرستوں کو، یہ حرکت نہیں ہونی چاہیے. جہاں پہ بدعت نظر آئے، بدعتی نظر آئے، فی الفور اس کی اصلاح کریں گے سارے کوشش انشاءاللہ. اگر اصلاح نہیں ہوتی تو بائیکاٹ. یہ حل اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ حل جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ سنت اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بیان کی. اللہ بھی بائیکاٹ کریں گے. اللہ مجھے اور آپ کو جو کہا جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حدیث انشاءاللہ چلے گی، اس کا تذکرہ چلے گا. اللہ مجھے اور آپ کو جو کہا جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات محترم، پہلے خطبہ جمعہ میں اللہ کی توفیق سے احادیث کے ذخیرہ میں سے ایک حدیث مبارکہ جسے حدیث جبرائیل کہا جاتا ہے، بخاری شریف میں، مسلم شریف میں اور دوسری دیگر کتب احادیث میں حدیث مبارکہ موجود ہے. جناب جبرائیل امین علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تھے انسانی شکل میں. انشاءاللہ اس حوالے سے بھی بات ہوگی.
بشری شکل میں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے کچھ سوال کیے انہوں نے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سوالوں کے جواب دیے. انہوں نے وہ جواب سنے اور چل دیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے کے بعد جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جانتے ہو یہ کون ہے؟ نہیں اللہ کے پیغمبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ جبرائیل تھے اور تمہیں دین سکھلانے آئے. اس کے حوالے سے بات کا آغاز کیا گیا. آج کے خطبہ کے حوالے سے بدعت کے حوالے سے بیسک ٹاپک رہا ہے کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تابعین، ان کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور قرآن کریم میں اللہ نے اپنا بھی یہی عمل بیان کیا. بدعتی آدمی، اگر آپ کو کوئی ایسا شخص نظر آ رہا ہے جو دین کے حوالے سے ایسی بات کر رہا ہے، ایسا کام کر رہا ہے جو دین کا حصہ نہیں، فی الفور اس کی اصلاح کے لیے کوشش کریں، اس کو سمجھائیں، اس کو بتلائیں، سکھلائیں. اگر آپ ایسا نہیں کر پاتے، اگر آپ سے یہ کنٹرول نہیں ہو رہا، اگر آپ کے معاملات اس کو سمجھانے کے باوجود وہ نہیں درست ہو رہا، تو پھر آپ کا بائیکاٹ کرنا بنتا ہے علل اعلان، جس طرح جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، جس طرح تابعین نے کیا. پھر ان کے ساتھ تعلق داری نبھانی بنتی نہیں. جس طرح ائمہ محدثین کا طریقہ کار رہا، اصلاح کی کوشش کریں، سمجھائیں، سکھلائیں، نہیں سمجھ میں آتا تو پیچھے ہٹ جائیں، ریلیشن قائم نہ رکھیں. یہ دین کی تعلیم یہی ہے. اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو ہر قسم کی بدعات سے محفوظ رکھے اور بدعتیوں کی اللہ ہمیں اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کچھ اعلانات ہیں. ایک ساتھی نے اعلان کی ہے، دعا کی درخواست کی ہے، بیٹی ان کی بیمار ہے، اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. کاروبار کے لیے ایک ساتھی نے دعا کے لیے کہا، دعا کریں. جتنے بے روزگار ہیں اللہ اپنی جناب سے فراخ حلال آسان روزی عطا فرمائے. لال مسجد والے قاری صاحب، ان کی اہلیہ بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کریں، اللہ ان کو مکمل شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. ہمارے بڑے محترم ہیں قاری شفیق الرحمن نلوی صاحب حافظہ اللہ، ان کی اہلیہ پچھلے ایک ہفتہ سے بیمار ہیں، ان کے لیے خصوصی دعا کریں، اللہ ان کو مکمل شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. ہماری مسجد کے نمازی عمران صاحب، ان کی والدہ بیمار ہیں، ان کے لیے اعلان کریں. ایک ساتھی ہیں، ان کی مسجد کے ساتھی عظمت صادق صاحب، ان کی زوجہ محترمہ وہ وفات پا گئی ہیں، ان کے لیے دعا کریں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے قبر کو جنت کا باغ بنائے. میں نے تذکرہ کیا ہے بکھر سے ایک ساتھی ہیں، ان کے حوالے سے کافی دوستوں نے کہا، میرا ان سے کوئی ذاتی تعارف تو نہیں، لیکن ان کے حوالے سے کافی علماء کرام نے ان کی تصدیق کی، تائید کی، اور کافی عرصے سے تقریباً 2-3 ماہ سے کہہ رہے تھے ٹائم کا، لیکن ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا بن پا. انہوں نے بکھر میں کہہ رہے تھے وہاں پہ کوئی اور ادارہ نہیں ہے، 4 کنال جگہ انہوں نے لی ہوئی ہے، صرف 6,50,000 رقم بقایا رہ گئی ہے، باقی ساری رقم الحمدللہ انہوں نے ادا کر دی ہے، قرض ہے. یہ میرے لیے پریشانی کی بات بنتی ہے، اتنی دور سے ساتھیوں کو ہمارے پاس آنا پڑتا ہے. دعا کر اللہ دین والوں کے لیے آسانی پیدا فرمائے، اللہ اپنی جناب سے ان کے معاملے حل فرمائے. سارے ساتھیوں سے گزارش ہے، تائید ان کی بہت جگہ سے کی گئی ہے، تاکید بڑی جگہ سے کی گئی ہے، سارے ساتھی ان کے ساتھ بھرپور تعاون کی جگہ. چھوٹی سی رقم ہے، انشاءاللہ آپ ساتھی کوشش کریں تو وہ ادا ہو سکتی ہے. اللہ آپ کا دیا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اللہ جتنی ہماری پریشانیاں، مصیبتیں، تکلیفیں، آزمائشیں دور فرمائے، سارے بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، سارے معاملات کو اللہ سلجھا دے، بہترین معاملے فرما دے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جبار کریم ملک بر الرؤوف الرحیم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.